مراگش سرحال معاشی بوران و انقلاب سرا شبدیما ساڑیاں وشو وجنام بادے مرداری چاروں کا انقلاب یک بلائیں لفظ چیزیں لفظانی یا چیزیں اما ورڈانی تحتا جوڑے یک لفظ وتی تو کا یک بلائیں اضطراب وتی تو کا ایک بلائیں بے چینی وتی تو کا ایک بلائیں بدلیے فلسفہ داریتے مرداری چاروں کا انقلاب نام کسی گوشہ کپیت یا کسی دپاچی در کہتے اگاں آ مردم سرپدے یا سرپدی داریتے آ علمہ ای گپ آئی زینہ قید کہ یک نو کے بدلیے یک نو کے زندے یک نو کے سسٹمے یک نو کے وڑو پہمے بھلے انقلاب مروچی تیوگے دنیا کاس کر سیمی جہان ملکاں سیاسی ناصر پدے سیاسی مردمہ آ یک فیشنے جوڑ کتا ارچ سیاسی پارٹیاں تو گندے آ چاہے مذہبی گلے بھی چاہے راستے دستے گلے بھی چاہے چپی دستے گلے بھی آ انقلاب نامہ علامہ کارمرز کنتے انقلاب انچو لگیت گشے فیشنے جوڑ بوتا انقلاب چطور بدلیے کاریت انقلاب چی وڑ پہم بیت انقلاب کجا کجا اتکگاں انقلاب رنگو ڈنگ چی وتگاں اشیا مردم گوستے تاکانا لیٹینی گڑا مردمہ سما کپیت کہ انقلاب چی ہوتا ماں انقلاب وادی کے گپا جنے گڑا مئی زینا مستری انقلاب کے کہتے آپ فرانس سے گئے دومی انقلاب کے میں زینا کہتے آپ بالشویک انقلاب نوزو صدب دیں سیمی انقلاب میں وادی کے زینا کہتے آ چائنا انقلاب پدا مئی زینا کے کہتے دیمترا انقلاب کے کایاں آ ویتنام مزنے انقلاب کے استے بالشویک انقلاب گوشک بھی کہ آیا تیوگے دنیا وطی اوالیا وطی اثرہ زورتگا ما گپانا دیما بران کنے میں گرا ادا تجزیہ کار و نوشتہ کار عامر حسینی امراداری کنگے مچاری کے آ ای مروچی ای لفظارا چطور چاریت وشی فلسفہ چطور گندیت و یہ جوہدہ چطور ماریتے السلام علیکم عامر حسینی وعلیکم السلام جناب آج کا ٹاپک معاشی بحران اور انقلاب پر ہے آپ اس پر ہمیں کچھ بتائیں کہ یہاں پر یہ لفظ ایک فیشن بھی بن چکا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آج جہاں پر جو انقلاب کی جو لوگ باتیں کر رہے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہیں کون ان کے مقاصد کیا ہیں اور مقصد ان کا کیا رہا ہے یہاں بالکل اسی طرح سے جیسے کچھ لوگ نام نہاد جمہوریت کے چیمپئن بنے ہیں اور اپنا ماضی چھپا کر وہ اپنے آپ کو قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کا چیمپئن بتا رہے ہیں اسی طرح سے کچھ لوگوں نے انقلاب کے لبادے اڑے ہیں انقلاب کے کاسٹیوم اڑے ہیں اور دراصل یہ وہ قوتیں ہیں جو رد انقلاب کی قوتیں ہیں جی اور یہ وہ رد انقلاب کی قوتیں مثال کے طور پر یہاں پر اگر آپ یہ دیکھیں میں اسے جیسے تحریک انصاف ہے جو آج کل بڑی انقلاب کی باتیں کر رہی ہے اور کبھی کہتی ہے کہ مصر جیسا انقلاب لائیں گے کبھی کہتی ہے تونس جیسا انقلاب لائیں گے تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ جماعت اسلامی کی کاپی ہے اس کی فوٹو سٹیٹ ہے جماعت اسلامی کی اور اگر آپ اس عمران خان کے نیچے وہ سارے کے سارے ان کے مشیر سارے لوگ دیکھیں تو وہ منصورہ کی پیداوار ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا انقلاب پر نہ تو کبھی یقین رہا ہے نہ انہوں نے کبھی انقلاب کے تصور کو مانا ہے انہوں نے ہمیشہ یہ کیا ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت جمہوریت خطرے میں تھی اور یہاں پر تالے آزما اور جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے ٹولے اور فوج کے ساتھ مل کر جمہوریت پہ شبخون مار رہے تھے تو ان کا کیمپ جو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے آج یہ جوڈیشری کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جوڈیشل ماشاء اللہ کو یہ انقلاب کا نام دے رہے ہیں اور ایک صاحب ہیں جو 90 میں ہیں وہ اکثر انقلاب کی بات کرتے ہوئے جرنیل کو کہتے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں اور جاگیرداروں سے اقتدار چھین لیں اور جاگیرداری ختم کر دیں لیکن اگر آپ ذرا غور سے دیکھیں کیا کبھی انہوں نے جاگیردار جرنیلوں کا سوال اٹھایا ہے ہمارے یہاں جتنی بڑی ملٹری اسٹیٹس کی شکل کے اندر جو جرنیلوں کے پاس بڑی بڑی جاگیریں ہیں اور جو ہماری یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے غیر منتخب عسکری حیث مقتدرہ ہے
اس نے جتنے بڑے بڑے جاگیروں پر قبضہ کر رکھا ہے کیا ان کو ختم کرنے کی کبھی بات کی گئی ہے؟ اب 28 مارچ کو یہاں پر ہمارا جو یہ پیرووال کے مزارعین ہیں اور اکاڑا کے رینجر فورم کے مزارعین ہیں وہ ایک لانگ مارچ کرنے والے ہیں. تو کیا ایم کیو ایم اس لانگ مارچ کی حمایت کرے گی؟ کیا تحریک انصاف اس لانگ مارچ کی حمایت کرے گی؟ نہیں کرے گی ہرگز. جماعت اسلامی بھی اس مارچ کی حمایت نہیں کرے گی. جناب عامر حسینی، آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان میں یہ جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ انقلابی نہیں ہیں. کیا آپ کی نظر میں کوئی جو لیبر کے حوالے سے جو جدوجہد کر رہے ہیں وہ انقلابی ہیں یا عوام خود انقلابی ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت عوام ایک مبہم سی اصطلاح ہے. اس وقت ہمارا پورا معاشرہ جو ہے وہ سیاسی طور پر تقسیم ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر انقلاب جیسی کوئی فضا بنی ہے. اور یہاں اتنے زیادہ تضادات ہیں، نسلی، فرقہ وارانہ، مذہبی، بہت سارے تضادات ہیں. یقین مانیے اگر زبردستی اسلام آباد پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی تو ایسا خون خرابہ ہوگا. جو ووٹ کی طاقت کو رد کر کے انقلاب لانے کی باتیں کر رہے ہیں وہ دراصل اس ملک میں دوسرا ماشاء اللہ کی راہ استوار کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اتنی خون ریزی ہو کہ علامہ لفیظ. تو انقلاب کے حوالے سے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، کیا جس طرح آپ نے اکاڑا بہت دیرینہ مسئلہ ہے، کافی ٹائم سے جدوجہد کر رہے ہیں یہ لوگ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام پاکستان، میں اپنے سوال کو دوبارہ دہراؤں، کیا پاکستان کے عوام ان چیزوں کو ریئلائز کر کے خود اٹھیں گے؟ دیکھیں پاکستان کے عوام ریئلائز کر کے چھوٹی چھوٹی بغاوتیں تو ہو رہی ہیں. کہیں کے ای سی کے مزدور اٹھ جاتے ہیں، جان نکالنے کی کوشش ہوتی ہے، کبھی ریلوے کے مزدور اٹھ جاتے ہیں، لیکن پاکستان میں ایسا ایسی کوئی بڑی موومنٹ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک محنت کش طبقہ جو ہے نہیں اٹھے گا اور اپنے لیے خود جد و جہد نہیں کرے گا، منصورہ، مرید کے، حافظ سعید، منور حسن، عمران خان جیسوں کی لائنیں ان کو ایک گڑھے سے دوسرے گڑھے میں ڈالنے کے مترادف ہیں. تو انقلابی حوالے سے آپ کے خیال میں کوئی پارٹی یہاں پر ہونی چاہیے یا انقلابی کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل بیک پر ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اس وقت سچ کوئی ایسی نہ تو کوئی ایسا بڑا انقلابی گروہ موجود ہے، نہ کوئی ایسی انقلابی جماعت موجود ہے جو اس کو لیڈ کر سکے اور آگے لے جا سکے. میں سمجھتا ہوں کہ حل جو ہے سسٹم کو چلتے رہنے میں ہے، جمہوریت کو چلتے رہنا چاہیے، حل اسی میں سے نکلے گا. اچھا، جو لاوا اندر پک رہا ہے وہ لاوا کیا ایک ایسا ٹائم آئے گا جو ابھر کر سامنے آئے گا اور جو لیڈرشپ جو پارٹی انقلاب کی بات کر رہے ہیں ان کی لیڈرشپ ان لوگوں کے ہاتھوں آ سکتی ہے یا کوئی ایسا چینج آپ کے ذہن میں ممکن ہے؟ لاوا کیا ابل رہا ہے؟ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کی سویلین گورنمنٹ جو ہے اس کی اس وقت جو حالت ہے بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں اداروں کو اسے سپورٹ کرنا چاہیے تھا لیکن ادارے تو اس کے مقابلے میں آگے کھڑے ہوئے ہیں. جوڈیشری کی حالت آپ دیکھ لیں اپنے بلوچستان کا مسئلہ آپ دیکھ لیں، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ کون سا یہ پیکج بلوچستان کا اور یہ سارے کی طرح ٹارگٹ کلنگ کے اوپر تو بات ہو رہی ہے جیسے ٹارگٹ کلنگ ہی بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. جو اصل مسئلہ ہے اس کو تو ڈسکس نہیں کر رہے. اگر جو اصل مسائل ہیں پاکستان کے، کیا ان میں سے کوئی کمپنی ملٹی نیشنل کمپنیز کے خلاف جانے کو تیار ہے؟ یہ جو انقلاب کی باتیں کرتے ہیں، کیا ایم کیو ایم کراچی کے اندر ملٹی نیشنل کمپنیز کے کیپٹل کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ میرا بہت بڑا سوال ہے. یہ جو انقلاب کی باتیں کرتے ہیں کیا یہ گلوبل کیپٹل کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ایم کیو ایم امریکن بالادستی کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ وہ کس انقلاب کی باتیں کرتی ہے؟ تو عمران خان صاحب ہم ذرا پیپلز پارٹی کے بارے میں بات کریں جس کی منشور یا وہ جس منشور سے اپنی حکومت کر کے 4-5 مرتبہ آ چکی ہیں، تو سوشلزم وہ کہتے ہیں کہ ہمارا منشور ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں سوشلزم باقی بچ چکا ہے یا نہیں؟ دیکھیں وہ تو کبھی ڈیموکریٹک سوشلزم کی وہ ہمیشہ بات کرتے رہے ہیں، سوشل ڈیموکریسی کی. حالہ حیدرآباد کے اندر جو کنونشن ہوا تھا انہوں نے اس میں واضح طور پر پرچے کے ذریعے انقلاب اور تبدیلی کے راستے کو ترک کر دیا تھا. انہوں نے ووٹ کے راستے تبدیلی کی بات کی تھی اور وہ ووٹ کے پہ ہی یقین رکھتے ہیں. اور میرا خیال ہے ان کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ جمہوریت ہماری منزل ہے. جمہوریت ہماری منزل ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو کبھی اپنے آپ کو لیننسٹ پارٹی
कोई इस्लामी इनकलाब या दूसरे इनकलाब की अलमदार पार्टी नहीं कहा है। लेकिन आमिर हुसैनी साहब, हम जरा पाकिस्तान से हटकर मिडिल ईस्ट की तरफ देखें, जो अभी बिल्कुल वहाँ पे हॉट पॉलिटिक्स हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं वहाँ पर भी पाकिस्तान जैसे सूरत हाल है, जिस तरह से अखवानुल मुस्लिमीन, दूसरी ताकतें, लेफ्ट मैं राइट? आपसे एक बहुत बड़ा सवाल करता हूँ, क्या बहरीन के अंदर सऊदी फौजें जो दाखिल हुई हैं, क्या जमात इस्लामी उसे कंडेम करती है? क्या तहरीक इंसाफ उसे कंडेम करती है? क्या एमपीएम उसे कंडेम करती है? उस मुल्क की सॉवरेनिटी को जिस तरह से खतरे में डाला गया है, उस मुल्क में एक अकलियत को बचाने के लिए अक्सरियत के ऊपर जो फौजें चढ़ाई गई हैं, ये दौरे में आर के लोग मालिक हैं। अगर ये वाकई इनकलाब के हामी होते और ये किसी मुल्क की सॉवरेनिटी के हामी होते, या बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं कि मुख्तार इक़्तिदार आला और फला, जो कुछ सऊदी अरब में हो रहा है, कोई एक लीडर इस पे बोलने को तैयार नहीं है। चौधरी निसार असेंबली के अंदर बड़ी बातें करता है, मुनव्वर हुसैन मंसूरा के अंदर बड़ी बातें करते हैं, ये जगह जगह अमरीकी गुलामी के बारे में बातें करते फिरते हैं। ये जो सऊदी अरब ने जो किया बहरीन के अंदर, इनमें से कोई है जो बोलने वाला है इनमें से? जनाब आमिर हुसैनी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे साथ रहे. मरादारी चारों का अशत वाजा आमिर हुसैनी ओती गप्पा ना देमा बर गया आइया ना का पाकिस्तान है मा पार्टियां नहीं हवाले बल्कि ये चागड़ दे हवाले भी होती गप करता आइए गप्पा चे मारा हमें समा कप के इनकलाब फिलहाल एदा भाई अज के आसे मायदा जूरे वनडे ओशते आइए पद शुमे देमा साड़ी में